السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات کرام، آج ہم جانیں گے کہ ذی الحجہ میں روزہ رکھنا کیسا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ تو قبل اس کے اگر آپ ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، جو کہ بالکل مفت ہے، پھر بھی آپ سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کا بیل کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع مل جائے اور دینی معلومات سے آپ لبریز ہو جائیں۔ معزز سامعین و سامعات کرام، ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے اور روزہ رکھنا کب ہے؟ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو قربانی کرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اسی قربانی کا گوشت یا پھر کلیجے سے ہی افطار کریں۔ اب اس سوال کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو استطاعت عطا فرمایا ہے، جس کے اندر اتنی استطاعت ہو تو وہ پھر 1 سے لے کے 9 تک پورے روزے رہ سکتا ہے، اور اگر کسی کے اندر اتنی استطاعت نہ ہو تو صرف 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھے۔ اس کے متعلق احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ایک تو فضیلت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے وہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتی ہیں جو 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے سال کے اور آئندہ سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک احادیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتی ہیں جو 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا اور رات میں قیام کرے گا تو اس کے ایک روزہ 100 سال کا ثواب عنایت ہوگا۔ 1 سال کا روزہ 100 سالوں کے روزے کا ثواب ملے گا۔ تو معزز سامعین و سامعات کرام، تو 9ویں ذی الحجہ کو روزہ باقاعدہ رکھیں اور عبادت میں مشغول رہیں، اپنی راتوں کو صرف نہ کریں، راتوں میں عبادت کریں، ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں اور دعائیں کریں کہ آج کل کے حالات بالکل صحیح نہیں ہیں، جو کہ آپ تمام بھی اس حالات سے واقف ہیں، تو دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں تنگ دستی سے دور عطا فرمائے۔ سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنوں کے لیے دعائے خیر کیجیے۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا قربانی کے دن بھی روزہ رکھنا ہے؟ تو قربانی کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ جی بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، 10ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا حرام 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 ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن اور عید الفطر کے دن یعنی 1 شوال، 1 شوال اور 10ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے، اس لیے کہ عید خوشیوں کا دن ہے اور عید کے دن ہم اللہ کے یہاں مہمان ہوتے ہیں۔ آپ ہی غور کیجئے، جب ہم اپنے گھر پہ کسی کو دعوت کے لیے بلائیں تو کیا آپ یہ پسند کریں گے کوئی شخص آئے اور آپ کو بولے کہ نہیں بھائی میں تو روزے سے ہوں، نہیں بہن میں تو روزے سے ہوں، میں نہیں کھاؤں گی؟ تو آپ کو اچھا فیل ہوگا یا پھر آپ کو برا فیل ہوگا؟ ارے میرے گھر پہ کبھی کبھار آتا ہے اور آئے بھی تو اس دن آئے کہ روزے سے ہیں۔ تو یہی حالت عید کے دن ہے۔ عید کے دن ہم اللہ کے یہاں مہمان ہوتے ہیں تو اس دن خوشیاں منائیں، گوشت پکائیں اور گوشت کھائیں اور غریبوں کا بھی ضرور خیال کیجیے۔ تو اس دن روزہ ہی نہیں رکھنا ہے۔ جب روزہ ہی نہیں رکھنا ہے تو پھر کہاں سے افطاری کریں گے؟ کہاں سے کلیجی سے افطاری کریں گے یا پھر گوشت سے افطاری کریں گے؟
تو میرے معزز سامعین و سامعات کرام، جو چیز آپ کو نہیں معلوم ہوتی ہے تو ان چیزوں کو اپنی طرف سے جو چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ ہم کو نہیں بتانا چاہیے، بلکہ کوئی دینی معلومات سے جو باخبر ہیں یا پھر کوئی عالم آپ کے پاس ہیں تو پھر ان سے ان چیزوں کو معلوم کر لیں، پھر دوسروں کو بتائیں، ورنہ تو ان کا گناہ بھی آپ کے ذمے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جب تک میں دوسرا ویڈیو لے کر آتی ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔